أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ تمام تعریفیں اس قادر مطلق کے لیے کہ جس نے انسانوں میں بھی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس نے امتی محمدی میں سے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ مجھے الحمدللہ خاندان رسالت میں متمسک کیا۔ تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس قادر مطلق کی جتنی تعریف کی جائے، جتنا شکریہ ادا کیا جائے، وہ کم ہے۔ مومنین و مومنات، میرا نام زوار سید اظہر حسین حمدانی ہے۔ میرا تعلق سرگودا پنجاب پاکستان سے ہے۔ اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد ہے اپنی مومنین کی نوجوان نسل تک علوم آل محمد پہنچائے جائیں۔ اس چینل پر جو سب سے پہلی چیز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کا ترجمہ فقہ امامیہ کے مطابق جتنی اللہ رب العزت نے ائمہ معصومین کے صدقہ میں توفیق عطا فرمائی، انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو فقہ امامیہ کے ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس چینل پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ، جو ہمارے ائمہ معصومین نے اس دنیا میں وقت گزارا وہ کیسے گزارا، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ تک معتبر کتابوں سے پہنچایا جائے۔ اس چینل پر ہم انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ لے رہے ہیں وہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ بمطابق فقہ امامیہ۔ فقہ امامیہ کے مطابق جو ترجمہ قرآن کریم کا کیا گیا اس کی روشنی میں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی جو کہ یوٹیوب پر ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والا بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ مومنین و مومنات، جو پہلا سٹیپ ہم لینے جا رہے ہیں یعنی قرآن کریم کی ٹرانسلیشن، ترجمہ، اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان سے آسان الفاظ میں اللہ رب العزت کا پیغام جو اللہ نے اپنے آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا آپ تک پہنچ سکے۔ اس تیزی کے زمانے میں جہاں پہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم قرآن کریم کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ سکیں یا مختلف اسلامی کتابیں لیں اور ان کا مطالعہ کریں، وہاں پر سوشل میڈیا نے ہمیں یہ سپورٹ دی ہے کہ ہم آسانی سے گھر بیٹھے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، احادیث نبوی بھی حاصل کر سکتے ہیں، فرامین آل محمد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس مادی دور میں ہماری نوجوان، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی، اور ان کو تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر، تمام اختلافی مسائل سے بالا تر ہو کر صحیح معنوں میں جو کچھ قرآن کریم نے ارشاد کیا یا جو کچھ ائمہ معصومین کے فرامین ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اور میں انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جو کچھ مترجم نے لکھا ہے صرف وہی پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ کلام عظیم وہ کلام ہے کہ جس نے معاشروں کی معاشرت کو تبدیل کر دیا، جو جاہل تھے ان کو عالم بنا دیا، جن کے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان کو اعلیٰ درجے کے انسان بنا دیا۔ اگر قرآن کریم پہ ہم عمل کریں تو ہماری یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ ہماری رہنمائی کرے، اس لیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اس لیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات پہ غور کرتے ہیں۔ اس کلام عظیم کے بارے میں امام المتقین مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کریں تو میں کلام عظیم کی تلاوت فرماتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کلام عظیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کلام عظیم میں اللہ رب العزت ہمیں خطاب کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سردار کربلا سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹا گیا اور اس سر کو پھر انہوں نے نیزہ پہ چڑھایا، نیزہ پہ چڑھنے کے بعد پاک امام کے سر نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کی، یعنی قرآن پڑھا۔ معتبر ترین روایات میں آتا ہے کہ مولا کا سر مبارک نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا اور مولا کا جسم اطہر کربلا معلیٰ کی گرم ریت پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو ہمارے ائمہ معصومین کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اگر ہم ائمہ معصومین کی سیرت کو دیکھیں تو ہمارے ائمہ معصومین قرآن کریم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس چینل پر ہم کوشش کریں گے، جو پہلا سٹیپ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو فقہ امامیہ کے مطابق ترجمہ اور
ہر آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ قائم رہنے، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔ توفیق یا علی علیہ السلام مدد۔